اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح مقدسہ کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھاؤں، مل کر میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورج الٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے بیان کرنا نہ تو مجھے آتا ہے اور نہ میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی، میں نعت شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ، مگر مبلغ سنی دعوت اسلامی استاد محترم علی جناب شیر خان رضوی صاحب کا یہ حکم ہوا کہ آج آپ کو یہ مہینہ وار اجتماع حضور ازہری چوک میں جا کر آپ کو سنبھالنا ہے، تو حضرت کا جب حکم ہوا تو مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے بیشتر آپ مبلغ سنی دعوت اسلامی سید عرفان صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں حالت حاضرہ پہ باتیں سماعت کر رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی باتیں آپ نے سمجھی ہوگی، ان کے دل کا درد آپ نے سمجھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، اور اپنی زندگی میں انقلاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنی دعوت اسلامی یہ وہ تحریک نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کرنے کے بعد ہر مقرر کے ایک اشعار کے بعد او ہو ہائے 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 کے آواز بلند کیے جائے، نہیں، بلکہ سنی دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر لوگ کم ہی ہو تو کوئی بات نہیں، بلکہ ان کے زندگی میں تبدیلیاں آئے، ان کے زندگی میں ریولوشن ہو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ زندگی میں تبدیلیاں ہو۔ الحمدللہ آج سنی دعوت اسلامی کے دامن تلے جتنے مبلغین موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ اس کے اندر علماء کرام بھی ہے الحمدللہ، لیکن اکثر و بیشتر آپ کو ایسی تعداد نظر آئے گی کہ جو عالم دین نہیں بلکہ طلبہ ہے، علم سیکھ رہے ہیں، مبلغ ہے، لیکن اگر آپ ان کا ماضی ٹٹولو گے، ان کا پاسٹ اگر آپ دیکھو گے، ان کا پہلے کا اگر آپ کیریئر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ اس سے پہلے گلیوں میں گھوما کرتا تھا، اپنی زندگی یہاں وہاں کھڑے ہو کر بسر کیا کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ آج وہ دین کا داعی بن گیا اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سنی دعوت اسلامی الحمدللہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کو یہ بات کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہمارا مرکز بریلی شریف، یہ لوگوں کو مجبور ہونا پڑا اور یہ کہنا پڑا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑا، جبکہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے قدموں کی برکت سے بریلی شریف بنا، سبحان اللہ۔ وہ سنیوں کا مرکز ہے، مرکز تھا اور مرکز رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کو یہ کہلوانا پڑا کہ ہمارا مرکز بریلی شریف، اور الحمدللہ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سنی دعوت اسلامی کو چاہتے اس لیے ہے کہ اس تحریک کے اندر لوگوں کو علم کی باتیں سکھائی جاتی ہے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ بھی دلایا جاتا ہے۔ یہ تحریک سنتوں کی تحریک ہے، یہ تحریک ایسی تحریک ہے کہ جس کے اندر آنے کے بعد انسان اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فیضان ہے حضور مفتی اعظم ہند کا، یہ فیضان ہے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ آج الحمدللہ تحریک کے دامن میں جتنے مبلغین وابستہ ہو گئے ہیں، جن کے چہروں پہ پہلے داڑیاں نہیں تھی، آج انہوں نے اپنے چہرے پہ داڑیاں سجا لی ہے۔ جو اس سے پہلے دنیا میں یہاں وہاں گھومتے نظر آتے تھے، یہاں وہاں نکڑ پر کھڑے ہو کر آتی بھی جاتی بھی لڑکیوں کو تاکا کرتے تھے، آج ان کی نگاہیں جو ہے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی سنت کے بدولت ہے اور یہ تحریک کا اثر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ آج ہم یہاں پر ماہواری اجتماع سجاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ علم دین سیکھے، علم دین کو حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ چند نصیحت آمیز جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آئیے میرے معمول کے مطابق ہم درود شریف کی فضیلت سے آگے بڑھتے ہیں، اور عموماً وہ درود شریف ہم پڑھ لیتے ہیں جس کو بارہا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو درود شریف یاد بھی ہوگا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مبلغ آتا ہے تو پہلے درود شریف پڑھاتا ہے نا، پہلے درود شریف پڑھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں کی اذان ہوتی ہے تو اذان سے پہلے درود رضویہ پڑھی جاتی ہے، صلی اللہ علی النبی والامہ وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری اقامت سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ درود شریف پڑھنا کیا یہ فرض ہے؟ کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا واجب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، مگر آج الحمدللہ سنیوں کی مسجد کی اذان کی پہچان ہے کہ جس مسجد کی اذان سے پہلے درود شریف کی صدا آتی ہے بلا ساختہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کسی بد عقیدہ کی مسجد نہیں ہے بلکہ سنی صحیح العقیدہ کی مسجد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور درود شریف ہم کیوں بھی پڑھے کیوں نہ پڑھے، جبکہ درود شریف پڑھنا تو یہ ایسا عمل ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سنت اولیاء کہا جاتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنت صحابہ کہا جاتا ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنت انبیاء کہا جاتی ہے، مگر درود شریف تو یہ ایسا عمل ہے جو سنت الہیہ ہے۔ میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، درود شریف یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ذکر کرتا چلا جاتا ہے، ذکر کرتا چلا جاتا ہے، اور جب فنا فی اللہ کی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو ذکر نہیں کرتا بلکہ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرتا ہے۔ اور درود شریف یہ وہ عمل ہے کہ ساری دنیا میں رب کا نام لینا بند ہو جائے گا، جب کوئی باقی نہیں رہے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس وقت رب کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مگر اس وقت بھی میرا مولا رہے گا اور میرے آقا پہ درود بھیجتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میرے آگے ایک نوجوان بھی تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ کون؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ سفیان ثوری کہ اپنے وقت کے تابعی ہے، وہ سفیان ثوری کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے آگے خانہ کعبہ کا طواف ایک لڑکا کر رہا ہے، مگر اس لڑکے کا عمل یہ ہے کہ ایک قدم کو اپنے آگے بڑھاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، پھر دوسرے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لڑکے کے، اس نوجوان کے اس عمل کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، آخر پوچھ بیٹھے کہ اے نوجوان آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی دعائیں موجود ہیں خانہ کعبہ کی طواف کرنے کی، لیکن تو ہر قدم کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قربان جائیے غور سے سنیے گا اس کے جواب کو۔ وہ نوجوان کہتا کہ حضور آپ ہو کون؟ تو فرماتے کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کے ایک عالم دین نہ ہوتے تو میں اپنے راز کو کبھی فاش نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے
کہ میں اپنے والد کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حج بیت اللہ کے لیے راستے سے نکلا. راستے سے جب نکلا تو راستے میں جنگل پڑ گیا. جنگل میں جانے کے بعد میرے والد کی طبیعت یکایک خراب ہو گئی. طبیعت کا خراب ہونا تھا. میں نے لاکھ کوشش کی اپنے باپ کو بچانے کی, میں نے لاکھ کوشش کی اپنے والد کو صحیح کرنے کی, مگر میں اپنے والد کو نہیں بچا سکا. میرے والد کی روح پرواز ہو گئی, میرے والد انتقال کر گئے. لیکن انتقال کرنے کے بعد ان کا عالم یہ ہوا کہ میرے والد کا لاشا پڑا ہوا ہے. لیکن میرے والد کا لاشا پڑنے کے بعد ان کی جو آنکھیں تھی وہ نیلی ہو گئی, چہرہ سیاہ ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر جنگل کا مقام ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن ایسے حالت میں میرے والد کا انتقال بھی ہوا اور یہ ماجرا کیا ہوا کہ چہرہ سیاہ ہو گیا, آنکھیں نیلی ہو گئی. میں بڑا روتا ہوا پریشان تھا. روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت, بڑا ہی حسین و جمیل نوجوان آیا ہے, اور آنے کے بعد خواب کی حالت میں اس نے اپنے نورانی دست مبارک سے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ جو چہرہ پہلے سیاہ ہو چکا تھا اس کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے چودھری کی چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, وہ خوشبو سے معطر, وہ خوشبو میں محمد, وہ نوجوان جب وہاں سے جانے لگا تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کرنے لگا, اے حضور آپ کون ہو؟ آپ نے پریشانی کے عالم میں میری جو آپ نے پریشانی کی حالت میں میری دستگیری فرمائی, میری مدد فرمائی, آپ ہو کون؟ اپنا نام تو بتاتے جائیے. تو قربان جائیے, خواب کے عالم میں ہی وہ فرماتے کہ نادان مجھے نہیں جانتا, میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, میں نبی آخر الزمان ہوں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. وہ نوجوان کہتے ہیں, نوجوان فرماتا کہ حضور آپ ہیں, لیکن میرے والد کی کیا بات تھی کہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی خواب ہی کے عالم میں ہے. فرماتے ہیں کہ تیرا والد مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا, لیکن تیرے والد کے اندر ایک برائی بھی تھی کہ وہ سود کو کھایا کرتا تھا, وہ سود استعمال کیا کرتا تھا. تو سود کی وجہ سے اس پر یہ پریشانی آئی کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, لیکن اس نے آخری وقت میں مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں. قربان جائیے سبحان اللہ. جب وہ نوجوان کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے والد کو جس نے سیاہ شکل میں چھوڑا تھا, میت پڑی ہوئی تھی, آنکھیں نیلی ہو گئی تھی, اب وہ اس کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان سے جب یہ واقعے کو سنتے ہیں تو اپنے مریدین کو حکم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو نقل کر لو اور آقا کی امت تک پہنچا دو تاکہ درود شریف کا فضیلت, درود شریف کا فلسفہ میری سرکار کی امت نہیں سمجھ سکے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں, اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لو, یہ پابندی کر لو کہ ہمیشہ روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا, خالق ارض و سما اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی, آپ لوگوں کو حق سننے کی اور اس حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے, ہے نا. یہ آیت کہاں نازل ہوئی یہ بھی ہم جانتے ہیں. کہاں نازل ہوئی؟ غار ہرا میں نازل ہوئی, ہے نا. الحمدللہ جو مکہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا غار ہرا کو, بڑی ہی اونچی پہاڑی ہے الحمدللہ. وہاں پر 40 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر عبادت کرتے تھے. آج بھی ہم جاتے ہیں تو جانے کے بعد چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جاتی ہے. خود میری حالت, میں تو بیچ میں تھک گیا تھا, اتنی وہ غار ہرا اتنی بلند ہے. مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک وہاں پر اس غار کے اندر رب کی عبادت کرتے تھے. اور قربان جائیے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر, آج تو سٹیپ بنے ہوئے, سیڑھی بنی ہوئی, مگر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توشہ لے کر پہنچتی تھی, اوپر کھانا لے کر اوپر پہنچا کرتی تھی. تب سیڑھیاں نہیں تھی, سوچو کس طریقے سے تکلیف اٹھاتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا کرتی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایگزام کا پیریڈ چل رہا ہے, ابھی ہمارے عرفان بھائی نے آپ کو بتایا. آپ خود سوچیں قرآن مقدس میں سب سے پہلی آیت پر اگر کسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو وہ پڑھائی کے اوپر, کہ اقرا پڑھو کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آج کا ماحول ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ ہمارے مسلمان کے بچے آپ دیکھیں گے تو اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا آگے جا کے کیا کرنا چاہتے ہو,
تو سیدھا کہتے ہیں کہ 10ویں تک پڑھ لوں گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ کچھ بچے تو 10ویں بھی نہیں پہنچ پاتے، وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم گیریج میں کام کریں گے، ہم کام کریں گے، پیسہ کمائیں گے۔ ارے نادان، تم کام تب کرو گے جب تمہارے پاس علم آئے گا، علم آنے کے بعد تم کام کرو گے، بغیر علم کے تم کہاں کام کر سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، علم یہ اتنا نہایت ضروری مرحلہ ہے کہ بغیر علم کے انسان کہیں پر بھی ٹک نہیں سکتا، بغیر علم کے انسان کہیں پر بھی ٹک نہیں سکتا۔ آج تو کمپٹیشن کا دور ہے، آج آپ دیکھیں مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے۔ کسی ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ جائیں تو مہینے یوں ہی بیچ چلے جاتے ہیں صرف انٹرویو دیتے ہیں۔ تو سوچو اس کمپٹیشن کے دور میں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہمارے پاس اگر پڑھائی نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگا، چاہے وہ علم کسی بھی طریقے سے ہو، دنیاوی علم وہ بھی ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، اور دین کا علم یہ بھی ہمیں حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام تمہیں اس بات سے کبھی منع نہیں کرتا کہ صرف مدرسے کی پڑھائی کرو، صرف عربی لٹریچر پڑھو، نہیں، بلکہ اسلام تمہیں چھوٹ دیتا ہے جتنی زبان تم پڑھنا چاہتے ہو، جس چیز کا تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر ایک علم کو حاصل کرو۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں یہ بات بھی یہاں پر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے صرف دنیا کا علم حاصل کیا، صرف دنیا کے پیچھے وہ بھاگا، تو اس کا دنیا کا علم نہ اسے یہاں کام آئے گا، یہاں عارضی طور پہ اسے کام آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھی کمپنی میں اسے جاب بھی مل جائے، مگر میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے بعد صرف وہ دنیا والا بن کر رہ جائے گا، آخرت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو بندہ دنیا کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور دین کا علم بھی حاصل کرتا ہے، بلکہ دین کا علم بھی اس طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ ساتھ دنیا کا بھی علم حاصل کر لیتا ہے، تو میں بلا ساختہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور الحمدللہ یہ ماحول آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم میں ملے گا۔ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ وہ دنیا کا بھی علم رکھتے ہیں، آخرت کا بھی علم رکھتے ہیں، دین کا بھی علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی علم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دین کا علم حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ آج اگر آپ کسی کو دیکھو تو اس کے بال بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صوفی ہیں، ہاتھ میں 6 کڑے پہن لیتے ہیں، کہتے ہو کون ہو، کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، 3 انگوٹیاں پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم صوفی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کو انہیں کھیل بنائے رکھا ہے، تصوف کو انہیں حلوہ بنائے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آؤ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرا سرکار امام غزالی فرماتے کیمیا سعادت میں کہ تصوف کی 4 منزلیں ہیں۔ ایک سب سے پہلے علم ہے، علم کا مراد دین کا علم ہے، دوسرا عمل ہے، تیسرا اخلاص ہے، اور چوتھا خوف خدا ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس موجود ہے وہ صوفی ہے، سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس موجود ہے وہ صوفی ہے۔ یہاں تو علم ہی نہیں، عمل کی بات تو بڑی دور، علم ہی میں ہی جو ہے بالکل نیرے نظر آتے ہیں، بالکل خالی، بالکل بلینک۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، ان کے پاس علم ہوتا تو وہ علم کے ساتھ اپنے حلیے کو عمل کر کے بھی دکھاتے۔ بہت سے ایسے مارکیٹ میں ڈھونگی بابا آ گئے ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو دن بھر نکڑ پر کھڑے رہیں گے، نہ نماز کی توفیق ہوگی، اور اپنے مریدین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، میرے مرید ہو گئے ہو بس کافی ہے۔ ارے نادان، ایسا پیر وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے مرید کو بھی لے کر جائے گا۔ الحمدللہ پیر کو دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میرے تاج الشریعہ کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لے تو میں کہتا ہوں کہ ایک کافر بھی ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ وہ نورانی چہرہ تاج الشریعہ کا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پیر کو بنانا ہے تو ایسا بناؤ کہ جو شریعت کا پابند ہو۔ لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ علم اگر ہمارے پاس ہے تو ہم صحیح و غلط میں تمیز رکھ سکتے ہیں، صحیح و غلط میں فرق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، کہیں پر بھی چھوٹ نہیں، بلکہ علم کا حاصل کرنا ہے تمہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو، اگرچہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان حدیثوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، علم کتنا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو آپ لوگ، فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو
کلمے ہوا کرتے تھے نا جو آپ کلام فرماتے تھے وہ بڑے مختصر ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹا بولتے تھے، مگر اس کے اندر مطلبوں کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ بولو فرض ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نفل کام تو دور کی بات سنتوں کو بھی ترک کر دیں گے اور بڑے آسانی سے کہیں گے سنت ہی تو ہے۔ کیا کہیں گے؟ سنت ہی تو ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ، تو وجہ تو کیا جواب آتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے میرے بھائی، سنت ہی تو ہے، اس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ جبکہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھی کا چہرے پر سجانا یہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، واجب فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو میرے سرکار جانتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ سنت کو ہلکا جانیں گے، چھوڑ دیں گے، اس لیے میرے سرکار نے علم کو سنت نہیں فرمایا بلکہ حاصل کرنا کیا فرمایا؟ فرض فرمایا۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کو علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اس پر فرض ہے۔ اور جو حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ جس کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، تو اس سے پتا چلا کہ اگر ہماری سب سے پہلی کوئی ٹیچر ہے تو وہ ماں ہے۔ کون ہے وہ؟ ماں ہے۔ لیکن اگر ماں ہی بلینک ہوگی، بچی ہی بلینک ہوگی، اگر ماں ہی خالی ہوگی تو اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ اس لیے بے حد ضروری ہے اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کی، یہ بے حد ضروری ہے۔ سن لے اگر میری آواز سننا چاہتے ہیں تو وہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی تبلیغ کرے، جہاں پر ہفتہ واری خواتین کا اجتماع ہوتا ہے وہاں اپنی عورتوں کو بھیجے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، ماں جو بولنا اپنے بچے کو سکھاتی بچہ وہی بولتا ہے۔ اگر ماں علم دین سے آراستہ ہوگی، ماں کے پاس علم دین موجود ہوگا تو اپنے بچے کو وہ گانے نہیں سکھائے گی بلکہ اپنے بچے کو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گی، اپنے بچے کو آقا پر درود پڑھنا سکھائے گی۔ بچپن ہی سے اپنے بچے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کا سلیقہ سکھا دے گی۔ بچپن سے ہی اپنے بچے کو اللہ کی تعظیم کرنا سکھا دے گی، اللہ کے جانب کیا عقیدے ہونے چاہیے وہ سکھا دے گی۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج بچے جب بولتے ہیں نا توتلی زبان میں تو وہ گانا گاتے ہیں تو ماں باپ منع نہیں کرتے بلکہ ہنستے خوش ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ توتلی زبان میں سننا بڑا اچھا لگتا ہے، مگر آپ جانتے ہو کہ یہی عمل اس کا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے آگے جا کر۔ اپنے بچوں کو اسی وقت تنبیہ کرو، اسی وقت اسے روکو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے کی عادت دلاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین جب اس طریقے سے ماحول ہوگا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں تو آپ یقین جانیں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خود سنتے ہیں، یہ 11 شریف کا مہینہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ 11 پارے کے حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ، آپ حافظ قرآن تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، تو کیسے حافظ قرآن ہوئے؟ ان کی ماں نے جتنے قرآن مقدس کی تلاوت کی اس کو میرے سرکار غوث پاک نے ماں کے شکم میں ہی یاد کر لیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، علم کا حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے، بغیر علم کے ہم کہیں پر بھی جیت نہیں سکتے، کسی سے بھی فائٹ نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اس واقعے کو بڑے ہی پیارے انداز میں نقل فرمایا گیا۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، اپنی توجہ یہاں چاہوں گا، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو شیطان کا میلہ لگتا ہے سمندر کے کنارے۔ کہاں لگتا ہے؟ سمندر کے کنارے شیطان کا میلہ لگتا ہے، تمام شیطان اکٹھا ہو جاتے ہیں اور جو بڑا خناس ہوتا ہے، بڑا ابلیس ہوتا ہے، وہ تمام شیطان سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ ہر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے آج زنا کروایا، فلاں شیطان کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شیطان کہتا ہے کہ میں نے جو سود کھانا لوگوں کو سکھایا۔ تمام لوگ گناہ کے، تمام شیطان جو ہے گناہ کی باتیں پیش کرتے شیطان کے سامنے۔ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا، بعد میں ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روک دیا، ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روک دیا۔ شیطان جب سنتا ہے تو بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے، مچل جاتا ہے، تمام شیطان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کروائے، ہم نے تو زنا بھی کروایا، ہم نے تو جھوٹ بھی بلوایا، ہم نے چوری بھی کروائی، ہم نے غیبت بھی کروائی، لیکن تو خوش نہیں ہوا۔ اس نوجوان نے، اس شیطان نے جو ہے طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو تو بڑا خوش ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، وہ شیطان ہے، شیطان کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں خوش کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس روپ میں چاہے، جس بھیس میں چاہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت ان قریب ہے، شیطان انسان کا روپ لے کر مسجد کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایک عابد، کون؟ ایک عابد۔ عابد کسے کہتے ہیں؟
عبادت گزار، کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار۔ ایک عابد جس کے پاس علم دین نہیں، صرف عبادت کرنا جانتا ہے، علم نہیں ہے، ایسے عابد جو نماز فجر کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس شیطان پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت میرا ایک سوال ہے، فرماتے وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پوچھو کیا سوال ہے تیرا؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چھوٹی سی شیشی ہے، یہ چھوٹی سی بوتل ہے، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس اتنی بڑی زمین کو، اتنی بڑی دنیا کو یہ چھوٹی سی بوتل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ عابد کہتا ہے کہ جس کے پاس علم دین نہیں ہے، صرف عبادت کرنا جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارے نادان تو پاگل ہو گیا ہے، اتنی بڑی دنیا اس چھوٹی سی بوتل میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، آپ خود اندازہ فرمائیے، سوچئے کہ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ یہ جملہ نہیں کہتا، بلکہ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو اس کا برعکس وہ جواب دیتا نظر آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، اب وہی شیطان دوسرے عالم کے پاس جاتا ہے، وہ بھی نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، عالم ہے، عالم کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہے، اس کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت سوال ہے کہ یہ چھوٹی سی شیشی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ تو وہ عالم جس کے پاس علم دین موجود ہے فرماتے ہیں کہ نادان، یقیناً تو شیطان نظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی سے کیا، اگر اس سے بھی چھوٹی سوئی کے برابر بھی ہوتی تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، اس حکایت کا سمجھنے کا اور اس حکایت سے درس حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس اگر علم ہو تو ہم صحیح و غلط کا فرق سمجھ سکتے ہیں، صحیح و غلط میں امتیاز کر سکتے ہیں، صحیح و غلط کا مطلب جان سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمارے پاس علم دین ہی نہیں ہوتا ہے تو آج ہمیں کچھ لوگ دھوکہ بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ آج آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے سنی صحیح العقیدہ جو پہلے فاتحہ بھی دیتے تھے، درود و سلام بھی پڑھتے تھے، تمام چیزیں سنیوں کی کرتے تھے، لیکن اس سے کرتے کرتے غیر مقلد بنتے نظر آ رہے ہیں، اہل خبیث بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے، وہ علم دین سے آشنا نہیں تھے، اسی وجہ سے یہ باطل فرقے والے ان کو اپنے چنگل میں دے رہے ہیں۔ میں قربان جائیے الحمدللہ، اگر ہمارے پاس علم دین ہوتا تو کوئی آ کر اگر ہم سے یہ کہتا کہ نبی معاذ اللہ صاحب مختار نہیں ہے تو ہم اس کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نادان تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تو مختار بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، تو بے حد ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم دین ہو، یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم علم سیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مرکز اسماعیل حبیب مسجد جو کامبے کا اسٹریٹ میں موجود ہے، آپ وہاں جائیے، وہاں سے علم حاصل کریں۔ آپ سنی دعوت اسلامی کے لٹریچر کو پڑھیے، سنی دعوت اسلامی کے برکات شریعت کو پڑھیے، آپ اس سے علم دین کو حاصل کریں، جہاں جہاں سے آپ کو مناسب ہے علم دین کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ریولوشن لانے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا کام یہی ہے کہ انسان کے اندر تبدیلیاں آ جائے۔ جب اس کے اندر تبدیلیاں آ جائیں اور وہ سنت پر عمل کرنے والا بن گیا، اپنی زندگی وہ سنوارنے لگ گیا، تو یقین جانیے اس کی آخرت بھی سنور گئی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، بے حد ضروری ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے۔ آپ خود سوچیں، جب آپ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیلان کو چھوڑا ہے، مائگریٹ ہوئے، آپ بغداد معلّہ گئے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی امی جان سے اجازت لیں کہ ماں میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو امی جان کہتی کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، نہیں جا سکتے، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ دے کہ ماں مجھے اس کی اجازت دے تو میں اپنے مکان کے چھت پہ پہنچ جاؤں اور ان قافلے والے کو میں دیکھ لوں، تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے چھت پر پہنچ جائے ان قافلے والوں کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خانہ کعبہ کو نظر کرا دے، اللہ تعالیٰ انہیں خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے۔ وہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سانپ کے کاٹنے سے بچا رہے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری کائنات، ساری اولیاء کرام پر بادشاہت عطا فرما دی۔ وہ غوث الثقلین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو اس طریقے سے اپنے ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ وہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، تو کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، آج خود کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، پھر بھی لوگ سیراب نہیں ہونا چاہتے۔
پھر بھی لوگ سیراب نہیں ہوتے. یہ بڑی ہماری کوتاہی ہے، ہماری لیے شرم کی بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ یہ نہ سوچے کہ ہمارے رب کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے ہم سے پرشش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ایک چیز کا حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم نے اگر ایک ذرہ برابر نیکی بھی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے ذرہ برابر کوئی شر بھی کیا ہے، کوئی گناہ بھی کیا ہے، تو اس کی بھی تم سے پکڑ ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوان، تو غوث الثقلین رضی اللہ. گیارہویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے، کیوں مناتے گیارہویں شریف؟ بولو. غوث پاک کی یاد میں. اور بولو. بولیے کیوں مناتے گیارہویں شریف؟ برسوں سے مناتے آ رہے نا گیارہویں شریف. کیوں مناتے ہیں؟ نہیں معلوم. یہ ہمارا حال. گیارہویں شریف ہم اس لیے مناتے ہیں کہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شورا ہوا، لوگوں کے سامنے آپ کی واز کی، آپ کی تقریر کی، آپ کی کرامات کی لوگوں کے سامنے میسج پہنچا، تو تمام دور دراز سے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر آنے لگے. لیکن غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سفر میں ہوتے، کبھی کہیں اور ہوتے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ کے درس سے، تو لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو سرکار سیدنا غوث پاک نے ایک وقت متعین فرمایا، وہ گیارہویں شریف کا وقت تھا. سبحان اللہ. کہ اس وقت میں ہم وہاں موجود رہیں گے، تو تمام حاضرین وہاں آئیں گے، اور آنے کے بعد آقا کی ہم میلاد منائیں گے. سبحان اللہ. تو وہ گیارہویں شریف ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق گیارہویں شریف کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمائے تھے. تو یہ دونوں روایت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گیارہویں مناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گیارہویں منانا یہ کیا ہے؟ گیارہویں منانا یعنی سرکار کی میلاد منانا ہی ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیواروں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی کو دیکھیں تو سرکار سیدنا غوث پاک نے ہجرت فرمائی، تو کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے. کس کے لیے؟ بولو. علم دین حاصل کرنے کے لیے. جب آپ کی والدہ ماجدہ نے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کی گودڑی میں 40 دینار کو سی کر دیا تھا، اور فرمایا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیا بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. تو راستے میں ڈاکو ملے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ڈاکوؤں نے بھی ایمان لایا. لیکن اس کے بعد جب آپ کا سفر اور آگے بڑھا تو آپ جانتے ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین بغداد شریف پہنچنے سے پہلے اتنی تکالیفیں برداشت کی ہے، اتنی تکالیفیں برداشت کی. فرماتے ہیں کہ میں 40 روز تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جنگل کے پتے کھا کر میں گزارا کر لیا کرتا تھا. اس طریقے سے تکالیفیں غوث الثقلین نے برداشت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مائی، ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ میں اسے آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں تاکہ یہ بھی جو ہے متقی پرہیزگار بن جائے. جب بڑھیا نے اپنے بچے کو لا کر چھوڑا تھا تو بڑا ہی فربا اس کا بچہ تھا، صحت بڑی اچھی تھی، علم دین سیکھنے کے لیے وہاں چھوڑ کر گئی تھی. جب کئی سال کے بعد بڑھیا واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہی لاغر ہو گیا ہے، بڑا ہی کمزور ہو گیا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور سوکھی بھی روٹی وہ کھا رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھ کر مرغی کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اپنے ذہن سے سوچے کہ اگر ہم ہمارے بچے کو اس طریقے سے کئی حضرت کے پاس چھوڑے اور یہ ماجرا دیکھے کہ ہمارا بچہ بڑا دبلا پتلا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور حضرت ماشاءاللہ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، تو ہمارے دل پہ کیا بیتے گی، ہے نا؟ وہ بڑھیا بھی بڑی پیش میں آ گئی اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، حضور میں نے اپنے بچے کو آپ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ بڑا ہی فرما تھا، موٹا تازہ تھا. آج اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرغ کھا رہے ہیں. تو غوث الثقلین فرماتے ہیں وہیں پر آپ نے کھا کر وہ جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھی مرغی کی اس پر ہاتھ فرماتے ہیں اور فرماتے کم باذن اللہ، وہ ہڈیاں مرغی بنتی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں یہ تکالیفیں برداشت کرنے کے بعد. جب تیرا بچہ تکالیفیں برداشت کر لے گا تو وہ بھی اس مقام پہ پہنچنے کا قابل بن سکتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے دیوانوں، اگر ہم اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کو صرف آتا ہے نعرے لگانا، ہم سنی الحمدللہ سنی حق پر ہے، مگر یہ ہماری کمزوری بھی ہے کہ ہم ایسی کارنامے انجام دیتے ہیں کہ یہ بد عقیدہ جو ہے نا ان کا منہ کھل جاتا ہے، وہ بولنے لگتے ہیں پھر، اب شرم کے مارے ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے. کرتے ہیں لوگ اور نام آتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر، کرتے ہیں جاہل لوگ اور نام بریلیت پہ آتا ہے.
تو اسی لیے ہماری کمزوری ہمیں دور کرنا ہے، ہمارے اندر جو جہالت موجود ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر علم دین کے نہیں ہو سکتی. علم کا حاصل کرنا یہ ہمارے بہت ضروری ہے. سرکار نے فرمایا علم روشنی ہے. آپ خود سوچیں یہاں پر اندھیرا ہے، میں ہاریزن کو بند کر دوں، وہ لائٹ کو بند کر دوں تو یہاں پہ اندھیرا ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے دیکھ سکو گے؟ نہیں دیکھ سکو گے، میں بھی آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. تو سوچئے روشنی کتنی ضروری ہے کہ روشنی کے ذریعے سے انسان دیکھ سکتا ہے. تو علم یہ روشنی، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس علم کی روشنی آ جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ کوشش کریں کہ سنی دعوت اسلامی کے اس ماہواری اجتماع میں پابندی سے آنے کی. آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ بولو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. اور ہمارا مرکز کہاں پر ہے؟ میں پھر سے اسپیسیفائی کر دوں کہ سنیوں کا مرکز بریلی شریف. بولو سنیوں کا مرکز بریلی شریف، لیکن سنی دعوت اسلامی کا مرکز اسماعیل حبیب مسجد. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. سنی دعوت اسلامی کا مرکز اسماعیل حبیب مسجد، کامبیکر اسٹریٹ، ممبئی نمبر 3، جہاں پر ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا مرکزی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جس میں امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں. بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر مبلغین وہاں موجود ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعداد میں مرکز کی پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے میرے پاس قلب علم ہے، تھوڑا علم میرے پاس ہے، تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو پہنچایا ہے نا. چھوٹا بلب ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بلب جو سیل پہ جلاتے بچے، تو کتنا اجالا دیتا ہے وہ ہاریزن کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، وہ صرف ٹائم پاس کے لیے چھوٹا سا بلب ہوتا ہے. تو جتنا بلب ہوگا وہ اتنی روشنی دے گا، جتنا زیادہ بڑا بلب ہوگا وہ اتنی زیادہ روشنی بکھرے گا. تو جتنا علم میرے پاس ہے میں اس حساب سے آپ تک پہنچاؤں گا. مگر جو علم جتنا زیادہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہو گئے، دوسرے علماء اکرام ہو گئے، تو ان کے پاس زیادہ علم ہے تو آپ ان سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ضرور آپ تشریف لائیں گے مرکز پر. یہ انشاءاللہ کب ہوتا ہے؟ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء. کہاں پر ہوتا ہے؟ اسماعیل حبیب مسجد. کتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں؟ الحمدللہ. تو جو جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ اس سنیچر کو مرکز پر ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ اگر ہو سکے تو آپ لوگ جیسے پہلے الحمدللہ ہمارے شیر خان بھائی بھی یہ طریقہ اپناتے تھے کہ جس کے پاس اگر ٹکٹ نہیں ہوتی تو اس کا ٹکٹ لگا دیتے تھے. بہت سے ایسے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے. تو اپنا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو ساتھ میں ان کو لے کر جاؤ. ایک بار بھی اگر وہ سیکھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کچھ بات غلط کہہ دیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.